السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ بات کرتے ہیں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اور جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نیا ترمیم لایا گیا ہے حکومت کی طرف سے، حکومت کے بینچوں میں اس وقت کیا ہلچل مچا ہوا ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اور یہ جو ترمیم پاس کر دیا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کا جو رد عمل اس پر آیا ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف اسی حوالے سے کیا سوچتی ہے۔ امریکہ میں عام انتخابات اس وقت ہو رہی ہے اور تازہ ترین جو اپڈیٹس ہے وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس وقت امریکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس کا پٹلا باری ہے۔ امریکہ کے عام انتخابات میں جو صدارتی انتخابات اس وقت ہو رہی ہے امریکہ میں، اس وقت کیا کنڈیشن ہے اور کیا صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ کل جو جس طرح سے ہنگامی طور پر یہ اجلاس منعقد کر لیا تھا اور جو بلز مسلسل پیش کر دی گئی تھی، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس میں جس طرح سے ججوں کو جو تعداد ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن یہ جو آئینی ترمیم بل پاس کر دیا تھا تو اس کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جو شدید ہنگامہ آرائی ہوئی تھی کل اس قومی اسمبلی میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، پہلی بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف کے جو ایکسٹینشن ہے وہ پہلے جو ہے 3 سال ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو آئینی ترمیم اس وقت بل جو لایا گیا ہے تو اس کے بعد آرمی چیف کی جو ٹینیور ہے جو ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ جو بل پیش کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن اور جو دیگر سروسز چیفز ہے ان کی جو مدت ملازمت میں جو توسیع کر دی گئی ہے وہ اس میں مزید جو ہے 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت کسی بھی جو آرمی چیف ہے وہ اس کو پسند ہے اور وہ اس کے لیے اچھا کام کرتا ہے تو حکومت جو ہے پہلی 3 سال جو ہے مزید ایکسٹینشن دیا کرتے تھے، لیکن اس جو آئینی ترمیم ہو چکی ہے اس کے بعد حکومت کے پاس ایک جو دوسرا آپشن مزید آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور دیگر سروس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں جو ایکسٹینشن کا طریقہ کار ہے اس میں رد و بدل کر دیا ہے۔ اور اس میں جو اہم چیز اس میں ایک اور ترمیم ایڈ کر دیا ہے تو یہ ہے کہ جو ان کی مدت ملازمت ہے جو ان میں ایکسٹینشن ہے وہ پہلے 3 سال ہوا کرتے تھے، لیکن اس ترمیم کے بعد مزید 2 سال اس میں اضافہ کر دیا ہے اور اس کو 5 سال تک بڑھا دیا ہے۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کتنا اہم کردار ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے بہت اہم جو گفتگو کی ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو اہم کردار ہے اس میں یہ بہت اہم کردار یہ ہے کہ کبھی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو جاتے ہیں، کبھی حکومت کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان 3 قسم کے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلے تو اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر جو ہے یہ تینوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوسری حکومت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور حکومت کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر اپوزیشن پارٹیز ہے ان کے ساتھ بھی معاملات خرابی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کا ہمیشہ کی طرح یہی گیم پلان ہے کہ وہ جو ہے ونر کی طرح طور پر کام جو ہے کھیلتے ہیں اور ہمیشہ جو بھی ونر بن جاتا ہے تو ان کے ساتھ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی موجودہ سچویشن میں مولانا فضل الرحمان ہے ان کا انتہائی اہم کردار تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حالات کا سہارا لے کر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا ظلم ہے۔ آرمی چیف کے ایکسٹینشن انتظامی معاملات میں ذاتی طور پر میں اس کی حق میں نہیں ہوں۔ جو آرمی چیف ہے اس آرمی ایکٹ میں ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کا رد عمل جو سامنے آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسی حوالے سے کیا کہا۔ اچھا، جو ابھی مولانا فضل الرحمان جو کام کر رہے ہیں اور بہت سنجیدہ طریقے سے وہ ابھی جو ہے 3 مختلف
مختلف جگہوں پر وہ ڈیل کر رہے ہیں. ایک تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دوسری حکومت کے ساتھ، اور تیسرے نمبر اپوزیشن کے ساتھ بھی اپنے معاملات وہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب اپوزیشن کے رہنما ملاقات کر دیتے ہیں تو اسی دوران وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے وہ مولانا فضل الرحمان اس کو بھی جو ہے نا ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن جو مولانا فضل الرحمان کا یہ بہت جو فیصلہ ہے آلات کا سہارا لے کر اپنی اختیارات میں اضافہ کرنا ظلم ہے، جو مولانا فضل الرحمان نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا. اب مولانا فضل الرحمان اس میں دو ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایک طرف مولانا فضل الرحمان حکومت پر تنقید بھی کرتا ہے اور دوسری طرف وہ حکومت کے ساتھ مل کر اپنی آئینی ترمیم بھی پاس کروا دیتے ہیں. یعنی حکومت کی جتنی بھی مطالبات ہے ایک طرف وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپوزیشن کی رویہ اختیار کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف وہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر جو بھی آئینی ترمیم بل ہے، یعنی کل کی جو آئینی ترمیم بل جو حکومت کی طرف سے پیش کر دیا تھا، تو یہ جو اگر مولانا فضل الرحمان نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دینا تھا تو یہ حکومت کبھی بھی یہ آئینی ترمیم پاس نہیں کروا دیتی. لیکن جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے ان سب کے اندر کردار ادا کیا ہے تو یہ دوغلاپن کر رہے ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے حکومت کے پاس، اور تیسرا نمبر پر اپوزیشن کے ساتھ بھی اپنے کام جو ہے نا یہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسی حوالے سے کہا کہ سروس چیفز جو ہے نا اس کی مدت ملازمت بڑھانا اندرونی معاملہ ہے، تاہم قانون سازی تسلیم نہیں کریں گے. سلمان اکرم راجہ سے مزید کہا کہ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہیں اپنے خطاب میں کہا، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ قانون سازی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سروسز چیف کی مدتی ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. یہ سروسز کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، تاہم اس کو تسلیم کریں گے اور آگے بڑھیں گے. ایک ہی دن میں سپریم کورٹ میں 17 اسامیاں پیدا کی گئی ہے، منصوبہ عدلیہ کو غیر فعال کرنا ہے. سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مرضی سے اور جو مقتدر حلقے ہے خواہش پر ججز لگانا چاہتے ہیں. حکومت ایسی ججز لگانا چاہتے ہیں جو پاکستانیوں کی حقوق سے دستبردار ہو. پاکستان کو ایک محکوم ملک بنانے کی سازش ہو رہی ہے اور خواہش یہی ہے کہ ہر ایک خوف میں رہے، کوئی سوال نہ اٹھائے. کسی وقت کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے. وہی حال ہمارا ہوگا جو انتظار حسین پنجوتا کا ہوا تھا. یعنی عمران خان صاحب کی یہ وکیل ہے اور ان کو 9 جو اکتوبر ہے اس سے اٹھا لیا تھا. اسلام آباد کی جو پاکستان کی اندرونی شہر ہے اور پاکستان کی دارالخلافہ ہے وہاں سے اٹھا لیا تھا، اور پرسوں رات ہے اس کو دوبارہ منظرعام پر لایا گیا تھا. لیکن ان کی جو حالات، ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی ویکنس نظر آ رہے تھے. تو اسی حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ پھر یہی حال بھی ہمارا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بطور ایک قوم اٹھنا ہوگا، ہمیں انتظار پنجوتا کا چہرہ سامنے رکھنا ہوگا اور عدلیہ پر حملے کے خلاف مزاحمت کرنی ہوگی. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک آزاد قوم ہے یا محکوم قوم ہے. بانی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا. ایک ریاست جس کا تعلق عوام سے ٹوٹ چکا ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان پر رد عمل آیا ہے. لیکن جو کل یہ بل پیش کر دیا تھا قومی اسمبلی کی طرف سے، تو اس کی بعد شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے اور حکومت کی جو اس وقت اہم وزراء ہے ان کے درمیان لڑائی ہو چکی تھی. اور ان سب کے اندر اس وقت ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور جس طرح سے حکومتی وزراء کو تپڑ رسید کر دی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عطا ترل کو جس طرح سے تپڑ رسید ہوئی ہے یا خواجہ صاحب کو جس طرح سے تپڑ رسید ہوئی ہے، اس وقت وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اور یہ دونوں وہی بندے ہیں جو حکومت میں سب سے زیادہ جو اس وقت اچل کر باتیں کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی آنکھوں میں آنکر ڈال کر بات کر رہی ہے. تو کل ان کو زبردست قسم کا جواب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا تھا. ایک طرف شاہد خٹک صاحب نے بھی کافی زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا اور عطا ترل صاحب کو 2-3 تپڑ لگوا دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عامر ڈوگر صاحب ہے انہی نے بھی عطا ترل کو
کافی زیادہ ٹکائی کر دی گئی تھی، لیکن جو کل قومی اسمبلی میں جس طرح سے شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بعد بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا تھا، تو اسی سچویشن کو اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کے جو حالات ہے سیاسی لحاظ پر یا معاشی لحاظ پر، اس وقت پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ولاگ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔